अस्सलाम वालेकुम। हम ने ये चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था जो कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन से रिलेटेड था, और इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी और ऑलमोस्ट ये चैप्टर कंप्लीट हो गया था, लेकिन इसमें कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें रहती हैं, तो इनको आज हम फिर कवर करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर होपफुली हम चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इस चैप्टर में हमने कुछ चीज़ें ऐसी पढ़ी थी कि जो कि एसेंशियल थी, जो कि ज़रूरी थी, और कुछ चीज़ें मैंने आपको एज एन असाइनमेंट दी हैं, तो उसको फिर आप अपनी तरफ से कवर कर लें। और इनमें ये दो चीज़ें हैं, एक सेमाफोर्स हैं और एक मॉनिटर्स हैं, ठीक है। तो यू शुड नो कि ये क्या है, और इसको फिर आपने टाइप करके समझ के इसकी एग्जांपल्स देखे फिर आपने इसको लिखना है, आपको जिस तरह से आसान लगे। अगर आपको हैंड रिटन ज़्यादा बेहतर लगता है तो हैंड रिटन लिख लें, ये ज़्यादा बेहतर अप्रोच होगी ताकि आपको एक दफ़ा क्लियर हो जाए, क्योंकि आपने उसमें भी पेपर में भी फिर इसको यानी हैंड रिटन लिखना है, ठीक है, अगर ये इंक्लूड हुआ। और बाकी की कोर्सेस, बाकी के जितने टॉपिक्स हैं उसको भी अगर आप एक दफ़ा हैंड रिटन कर लें तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको फिर पेपर में अटैम्प्ट करने में आसानी रहेगी। तो इट वुड बी अ लॉट बेटर कि आप इसको हैंड रिटन करें असाइनमेंट को। और इसके अलावा अगर आप हैंड रिटन नहीं करना चाह रहे फिर भी ठीक है, लेकिन असाइनमेंट्स मस्ट बी सबमिटेड टू द पोर्टल। ये जो आपको LMS है उस पर आपने सबमिट करने हैं। आप मुझे ईमेल ना करें क्योंकि अलाउड नहीं है, बाय रूल्स यू हैव टू सबमिट योर असाइनमेंट्स थ्रू LMS। ये हमें इस तरह से बताया गया है, तो इसमें मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। मैं तो सोच रहा था कि मैं आपकी ईमेल्स पे बाकी की सारी असाइनमेंट्स मैं ईमेल पे लेता हूँ, लेकिन इस दफ़ा अलाउड नहीं है, दे आर अगेंस्ट द रूल्स। तो इस वजह से आप अगर LMS पे अपलोड करेंगे तो वो ही सिर्फ एक्सेप्टेबल होंगे, बाकी नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, लेट्स रीकैप दिस चैप्टर कि हमने इसमें क्या पढ़ा और क्या रहता है, ठीक है। इस चैप्टर में बेसिकली हमने सिंक्रोनाइजेशन की बात की कि सिंक्रोनाइजेशन क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, और असल में किसी प्रोसेस में अगर किसी चीज़ पे कोई रिसोर्स पे कंपटीशन हो तो उस कंपटीशन को रिजॉल्व कैसे करेंगे विदाउट ब्रेकिंग एनीथिंग। तो इसके डिटेल्स में हम गए और हमने कहा कि एक चीज़ होती है जिसको रेस कंडीशन कहते हैं, और रेस कंडीशन एक ऐसी कंडीशन है जहां दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसेस किसी स्पेसिफिक उसको एक्सेस करना चाहें रिसोर्स को, और उसमें इनका झगड़ा हो तो फिर इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे। इसमें फिर हमने ये बताया कि जो क्रिटिकल सेक्शन है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर ये झगड़ा हो रहा है, जिस रिसोर्स पे ये झगड़ा हो रहा है। फॉर एग्जांपल 2 या 3 प्रोसेसेस एक ही प्रिंटर को एक्सेस करना चाह रहे हैं ताकि वो प्रिंटिंग करें, तो इस केस में जो क्रिटिकल सेक्शन है वो प्रिंटर है, जिस पे झगड़ा है, जिस रिसोर्स पे वो प्रिंटर है, ठीक है। सिमिलरली अगर एक फ़ाइल है और वो सारे इस फाइल को एक्सेस करना चाह रहे हैं, कोई इससे रीड करना चाह रहे हैं, कोई इससे राइट करना चाह रहा है, कोई क्या करना चाह रहा है, तो इस केस में वो जो फाइल है वो असल में क्रिटिकल सेक्शन है, और ये कंडीशन जो है इसको रेस कंडीशन कहते हैं। तो इसके फिर हमने ये बताए थे कि दो सॉल्यूशंस हैं, दो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस हैं। एक सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशन है कि हम प्रोग्रामिंग इस तरह से करें कि ये रेस कंडीशंस ना बने, या अगर बने भी तो ग्रेसफुली रिजॉल्व हो, झगड़ा ना बन जाए। ये ऐसे तरीके से रिजॉल्व हो कि इसमें कोई किसी को मतलब ये ना हो कि हैंग हो जाए पूरा सिस्टम, या सर्कुलर वेट करना पड़े एक दूसरे का, या फॉर एग्जांपल रिजॉल्व ही सिरे से ना हो, या बाउंडेड वेटिंग ना हो, या म्यूचुअल एक्सक्लूजन ना हो। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की कि सोल्यूशन दो किस्म के हैं, एक सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन है और एक हार्डवेयर बेस्ड सोल्यूशन है। तो सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन में हमने एक पूरा एल्गोरिदम पढ़ा जिसको पीटरसन्स एल्गोरिदम कहते हैं या पीटरसन सोल्यूशन कहते हैं, और उसमें हमने 3 एल्गोरिदम्स पढ़े कि इसमें किस तरह से हम इन रेस कंडीशन को और इस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। और ये एल्गोरिदम्स हमने काफ़ी डिटेल से फिर डिस्कस किए। कल के लेक्चर में भी हमने यही डिस्कस किया था कि किस तरह से आप यानी पीटरसन्स एल्गोरिदम जो है वो किस तरह से किसी स्पेसिफिक सिनेरियो में आपके मल्टीपल प्रोसेसेस को उसकी ये जो तीनों क्राइटेरियाज़ हैं वो किस तरह से सेटिस्फाई करता है। वो 3 क्राइटेरियाज़ फिर हमने डिस्कस किए कि एक इसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, दूसरा प्रोग्रेस है और तीसरा बाउंडेड वेटिंग है।
تو اگر آپ کوئی سولوشن پروپوز کر رہے ہیں دین اٹ شوڈ ایکچولی ریزالو آل آف دیز تھری. اور آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ اصل میں ہے ہارڈ ویئر سپورٹ. ٹھیک ہے، یعنی کچھ ہارڈ ویئر بیسڈ کچھ سافٹ ویئر بیسڈ سولوشن ہے اور کچھ ہارڈ ویئر بیسڈ سولوشن ہے. ٹھیک ہے، اور یہ سیمافورز اور مانیٹرز بھی سافٹ ویئر بیسڈ سولوشنز ہیں، یہ یاد رکھیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہارڈ ویئر سپورٹ جو ہے اس میں کچھ یہ زیادہ تر تھیوریٹیکل ہے، اس میں کوئی پریکٹیکل چیز نہیں ہے، لیکن سٹل اس میں تھوڑا سا کام ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ میں کراؤں یا نہ کراؤں، لیکن آئی ہیو ایونچولی ڈیسائیڈ کہ یہ کر لیں. آج کا لیکچر تھوڑا سا چھوٹا بن جائے گا، لیکن سٹل دس از امپورٹنٹ ان سم اسپیکٹس، کیونکہ یہ پھر رہ جائے گا. ٹھیک ہے، اچھا یہ جو میسج پاسنگ ہے یہ میں بار بار اگنور کر رہا ہوں، اور اس کی ایک ریزن ہے. دس از اے لٹل ہائر لیول ٹاپک، اور یوزولی یہ ہم اگر آپ کسی ہائی انٹینسٹی کمپیوٹنگ وغیرہ میں جائیں گے، کلاؤڈ کمپیوٹنگ میں یا کلسٹرڈ سسٹمز میں، ہڈوپ وغیرہ میں یا میپ ریڈیوس میں یا اپاچی اسپارک وغیرہ میں، یا جو مطلب ایسے سسٹمز جو کہ کمپیوٹیشنلی انٹینسو سسٹمز ہیں، جس میں کافی سارا ڈیٹا کو آپ نے انالائز کرنا ہوتا ہے یوزنگ کلسٹرڈ کمپیوٹنگ، تو اس میں پھر یہ میسج پاسنگ استعمال ہوتی ہے اور اس کے اسپیسیفک لائبریریز ہیں. اس وجہ سے یہ ٹاپک آپ کے بالکل سر کے اوپر سے گزرے گا. تو دیٹس وائی دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم ٹو ایون ریڈ دس. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ میں سے کوئی انتھوزیسٹس ہیں اور وہ یعنی ہائی پرفارمنس کمپیوٹنگ کی سائڈ پہ جانا چاہ رہے ہیں اور ان میں اس کو ایکسپلور کرنا چاہ رہے ہیں کہ فار ایگزامپل آپ کے پاس اسٹریم میں کافی سارا ڈیٹا آ رہا ہے اور اس میں آپ نے اس کو انالائز کرنا ہے. فار ایگزامپل آپ ٹویٹر پہ دیکھتے ہیں کہ لوگ ہزاروں ٹویٹس یا لاکھوں ٹویٹس آپ کے ایک سیکنڈز میں ہو رہی ہیں. تو اتنے زیادہ ڈیٹا کو آپ نے اسپیسیفکلی ریئل ٹائم میں اگر انالائز کرنا ہے کہ مجھے ابھی پتہ چلے کہ جی فار ایگزامپل آئی فون کے فلانی ماڈل کے بارے میں لوگ ٹویٹر پہ کیا کہہ رہے ہیں، پازیٹیو کہہ رہے ہیں یا نیگیٹو کہہ رہے ہیں. تو اس قسم کے ڈیٹا کے انالیسس کے لیے آپ کو پھر یعنی ہائی پرفارمنس کمپیوٹنگ چاہیے ہوتی ہے، اور ہائی پرفارمنس کمپیوٹنگ از انیبلڈ تھرو میسج پاسنگ انٹرفیسز. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ آپ اس میں بھی کافی ساری اور کمپلیکیشنز ہیں. یہ ٹاپک تھوڑا سا ہائی لیول ہے، اینڈ آئی وڈ سجیسٹ کہ یہ آپ جب اسپیسیفکلی کوئی پرابلم آپ نے سالو کرنا ہو، یا آپ کے پاس جو کوئی ایسی سچویشن ہے کہ جس میں اس کے بغیر گزارا نہ ہو رہا ہو، تو پھر یہ سیکھ لیں. اور اگر اس لیول پر آپ اس کو نہیں پڑھنا چاہ رہے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھا تو آج کا جو ہمارا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ پروسیس سنکرونائزیشن کا تو ایک سولوشن یہ ہے کہ ہم کوڈ میں جا کر ہم اس میں چینجز کریں کوڈ میں، اور اس میں کریٹیکل سیکشن کے پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کریں. اس کو ہم پیٹرسنز الگوریتم کے تھرو کرنا چاہیں یا سیمافورس کے تھرو کرنا چاہیں یا مانیٹرز کے تھرو کرنا چاہیں یا میوٹیکسس کے تھرو کرنا چاہیں، اور بھی کافی سارے اس کے ٹیکنیکس ہیں سافٹ ویئر بیسڈ. لیکن کچھ جگہیں ایسی ہے کہ جس میں آپ کو سسٹم ہارڈ ویئر لیول پر سپورٹ کرتا ہے اور آپ کو اپنے کوڈ میں چینجز کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ کا ہارڈ ویئر ہی آپ کے لیے یہ ساری سنکرونائزیشن ہینڈل کرتا ہے. بٹ دس از ویری ریئر. یہ اتنے زیادہ سولوشنز بھی نہیں ہیں اور یہ اتنے زیادہ ایکوریٹ بھی نہیں ہے. اس میں سپورٹ ہے بعض ہارڈ ویئرز میں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ کا جو ہارڈ ویئر سپورٹ ہے وہ پراپر آپ کو یہ تینوں سولوشنز پرووائڈ کرے. ٹھیک ہے، تو لیٹ سٹارٹ کہ آپ کے پاس ہارڈ ویئر. اچھا، یہ میں نے ریس کنڈیشن کا بتایا تھا کہ ریس کنڈیشن کیا ہے، اور ہم نے اسپیسیفکلی اس چیپٹر میں یہ تین چیزیں بڑی فوکس کی تھی کہ میوچول ایکسکلوژن کیا ہے، پروگریس کیا ہے، اور بانڈیڈ ویٹنگ کیا ہے. تو اگر آپ کا سولوشن ہارڈ ویئر بیسڈ ہو یا سافٹ ویئر بیسڈ ہو، یہ ان تینوں کو سیٹسفائی اس کو کرنا ہوگا. اگر یہ نہیں کرے گا تو دس مینس کہ آپ کو دیر از سم پرابلم. ٹھیک ہے، اچھا پھر سافٹ ویئر سولوشنز میں تو ہم نے یہ تین الگوریدمس پڑھے تھے. یہ پیٹرسنز الگوریدم ہے، یہ میں نے سمجھایا بھی تھا کہ یہ کس طرح سے کام کرتا ہے. آپ میں سے کسی نے کہا کہ یہ الگوریدم 2 کی ہمیں سمجھ نہیں آئی، تو آئی ہوپ کہ سمجھ نہیں آئی ہوگی کیونکہ دس از لٹل ڈیفیکلٹ. تو اس کو 1-2-3 دفعہ خود پڑھ لیں، اگر ہو سکے تو امپلیمنٹ کر لیں اس پہ، اور ہم ٹائم ضائع نہیں کرتے کیونکہ یہ میں آلریڈی کافی ڈیٹیل سے کرا چکا ہوں آلموسٹ. یہ الگوریدمز میں نے 2 ڈفرینٹ لیکچرز میں سپلٹ اسی لیے کیے تھے کہ آپ کو اس پہ زیادہ ٹائم میں لگا سکوں. دس از اونلی 4 لائنس، تو آئی ہوپ کہ آپ اس کو اگر خود ایک نظر دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. اچھا،
ابھی ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں، اب ہارڈ ویئر سپورٹ کو دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہارڈ ویئر سپورٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سنکرونائزیشن کی بات کریں گے نا، تو آپ کو آپ ہارڈ ویئر کی سائٹ پہ بھی جا سکتے ہیں، ہارڈ ویئر سولوشنز پہ بھی، اور سافٹ ویئر سولوشنز پہ بھی جا سکتے ہیں. تو ہارڈ ویئر سپورٹ میں یا ہارڈ ویئر بیسڈ سولوشنز میں آپ کے پاس جو سب سے پہلا کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے انٹرپٹس کو ڈسیبل کر لیں. ٹھیک ہے. انٹرپٹس کیا ہے؟ ہم نے پہلے چیپٹر میں بتایا تھا کہ انٹرپٹس کیا ہے. انٹرپٹس ہم کہتے ہیں کہ کوئی ایک پروسیس رن ہو رہا ہو اور اس کی ایگزیکیوشن کو بیچ میں روک کر کسی دوسرے پروسیس کی ایگزیکیوشن کو سٹارٹ کریں، اور اس کو ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ کانٹیکسٹ سوئچنگ ہے. کانٹیکسٹ سوئچنگ کیا ہے کہ ایک جو وہ ہے پروسیس ہے اس کو آپ روک لیں اور دوسرے کو سٹارٹ کر لیں، یعنی ایک کو آپ انٹرپٹ کریں اور پھر دوسرے کو آپ سٹارٹ کر لیں. تو اس چیز کو انٹرپٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ دس از سلو. ایک بات تو یہ ہے کہ دس از سلو اینڈ ویری ڈیفیکلٹ ٹو امپلیمنٹ آن ملٹی پروسیسر سسٹمز. یہ کہنے میں تو بڑا آسان ہے کہ آپ انٹرپٹس کو ڈسیبل کر لیں یا انیبل کر لیں، لیکن یہ امپلیمنٹ کرنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ ملٹی پروسیسر سسٹمز میں یہ کافی مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ ہارڈ ویئر لیول پر اس چیز کو امپلیمنٹ کریں. اس کو میں تھوڑی دیر میں سمجھاتا ہوں کہ کیوں. اچھا، یہ اس کا مطلب کیا ہے انیبل ڈسیبلنگ انٹرپٹس؟ اس کو اس ادھر سے دیکھ لیں. دیکھیں، کریٹیکل سیکشن میں جو بھی کوئی پروسیس کریٹیکل سیکشن کے اندر جانا چاہے تو وہ جو ہی کریٹیکل سیکشن کے اندر جائے گا تو آپ کے تمام انٹرپٹس ڈسیبل کر دیے جائیں گے. یعنی یہ جو پروسیس ہے یہ ابھی کریٹیکل سیکشن کے اندر ہے، تو اس پروسیس کو کوئی بھی انٹرپٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم نے انٹرپٹس ہی سارے بند کر دیے ہیں. جب یہ اس کریٹیکل سیکشن سے باہر آئے دین وی کین ری انیبل دا انٹرپٹس. یہ انٹرپٹس جو ہے وہ ری انیبل ہو جائیں گے اور آپ کا جو کریٹیکل سیکشن ہے اٹ ول بی اویلیبل فار آل پروسیسز. ٹھیک ہے. تو ہم یہ انتہائی ایلیگنٹ سولوشن ہے کہ آپ نے انٹرپٹس ڈسیبل کیے، پھر آپ پروسیس کے اندر چلے گئے کریٹیکل سیکشن کے اندر، جب باہر آئے تو آپ انٹرپٹس کو دوبارہ ری انیبل کر دیں. تو یہ تو کہنے میں بڑا آسان لگتا ہے، لیکن اٹ ہیز اے لاٹ آف پرابلمس. نمبر 1، بیکاز انٹرپٹس آر ڈسیبلڈ نو کانٹیکسٹ سوئچنگ ول اکر ان اے کریٹیکل سیکشن. اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس انٹرپٹس ڈسیبلڈ ہوں تو آپ کا کانٹیکسٹ سوئچ نہیں ہوگا، کوئی پروسیس دوسرے کو ڈسٹرب نہیں کر سکتا، کوئی پروسیس دوسرے پروسیس کو پریمپٹ نہیں کر سکتا. تو اس وجہ سے آپ کا جو کانٹیکسٹ سوئچنگ ہے وہ نہیں ہوگا اور آپ کا کریٹیکل سیکشن میں اگر جو بھی پروسیس ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوگا. تو فائدہ تو یہ ایک ہے. ٹھیک ہے، کہ آپ کی میوچل ایکسکلوژن بالکل انیبل ہوگی. اس میں میوچل ایکسکلوژن ہوگی کیونکہ ایک پروسیس ایک دفعہ اندر چلا گیا، اس نے ڈسیبلز انٹرپشن جو انٹرپٹس ہیں وہ ڈسیبل کر دیے، تو کوئی بھی پروسیس اس کو پھر ڈسٹرب نہیں کر سکتا. یہ جب باہر آئے گا تو پھر یہ انیبل کرے گا اینڈ دین یو کین گو ان ٹو دا کریٹیکل سیکشن. فائدہ ہے، میوچل ایکسکلوژن ایٹ لیسٹ ہے، بٹ اٹ از انفیزیبل. یہ انفیزیبل ہے، یہ اتنا اچھا نہیں ہے ان اے ملٹی پروسیسر سسٹم. ٹھیک ہے. ملٹی پروسیسر سسٹم میں کیوں صحیح نہیں ہے؟ کیونکہ اگر آپ کے پاس 5 پروسیسرز ہیں تو آپ 5 کے 5 کو کہیں گے کہ آپ نے انٹرپٹ نہیں کرنا. اگر آپ کے پاس 7 پروسیسرز ہیں تو اپنے 7 کے 7 کو یہ انفارمیشن دینی ہے کہ جی یہ کریٹیکل سیکشن میں پروسیس نمبر 1 چلا گیا ہے اینڈ یو شوڈ ناٹ انٹرپٹ اٹ. تو یہ جو میسج پاسنگ بٹوین پروسیسرز ہیں دس از ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ آن ہارڈ ویئر لیول. اس وجہ سے دس از انفیزیبل. دوسرا، کچھ ایسی چیزیں ہیں نا آپ کے سسٹم میں جو کہ فلی بیسڈ ہیں آن انٹرپٹس. نمبر 1 از کلاک اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کلاک. جو آپ کا جو کلاک ہے نا آپ کے کمپیوٹر کے اندر، جو جس سے آپ کے پروسیسر کی جو فریکوینسیز ہیں وہ جنریٹ ہو رہی ہیں، وہ ہی پورا کا پورا بیسڈ ہے آن انٹرپٹس. یعنی کلاک جو کام کرتا ہے آپ کے کمپیوٹر کے اندر وہ سارا کا سارا انٹرپٹس پہ کام کرتا ہے. دیکھیں، آپ اپنے کمپیوٹر کے اندر اگر اس گھڑی کو دیکھیں گے نا تو یہ ہر 1 سیکنڈ پر رن ہو رہی ہے، اور ہر 1 سیکنڈ، بلکہ سیکنڈ کیا، ملی سیکنڈز، نینو سیکنڈز پر یہ چینج ہو رہی ہے. تو آپ کے ہارڈ ویئر آپ کا جو ہارڈ ویئر ہے اس کو ایگزیکٹلی پتا ہے کہ اس کو یعنی ہارڈ ویئر کا ایک پورشن صرف کلاک کے لیے بیزی ہے، اور کچھ ہو رہا ہو نہ ہو رہا ہو کم از کم کلاک اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے. تو اگر آپ یہ کہیں گے کہ انٹرپٹس کو ڈسیبل کرو تو دس مینس کہ آپ نے کلاک کو ڈسیبل کر دیا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو جب آپ کلاک ڈسیبل کریں گے تو پھر کافی ساری ایسی انسٹرکشنز ہیں کہ جو کہ ٹائم ڈیپینڈنٹ ہے، ایونٹس ڈیپینڈنٹ ہے، وہ کام نہیں کریں گی. تو دیٹس وائی ڈسیبلنگ انٹرپٹس کین گیو یو میوچل ایکسکلوژن، لیکن اٹ کین کریٹ پرابلمس.
and number one is informing all the processors about the interrupts, and secondly the clock may not work because clock is dependent on interrupts. ठीक है, तो डिसेबलिंग इंटरप्ट्स इज़ नॉट अ वेरी एलिगेंट सोल्यूशन. इसमें सिर्फ एक चीज़ अचीव हो रही है, दूसरी ये दो नहीं हो रहे. ठीक है, इसमें प्रोग्रेस भी नहीं होती और इसमें आपके पास बाउंडेड वेट भी नहीं है. इसमें और भी काफ़ी सारे हार्डवेयर लेवल पर प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन सिर्फ इतना समझे कि इसके थ्रू हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो अचीव कर सकते हैं, लेकिन वी नीड टू क्रिएट अनदर प्रॉब्लम्स. देन वी आर क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम्स फॉर आवर सेल्व्स. तो इस वजह से ये इतना ज़्यादा फीजिबल नहीं है, इतना अच्छा सोल्यूशन नहीं है. अच्छा, इसके अलावा डिसेबल करने के अलावा आप क्या कर सकते हैं, तो इसमें एक टॉपिक है जिसको कहते हैं स्पेशल मशीन इंस्ट्रक्शंस. इसमें आपके पास हार्डवेयर के अंदर ऐसे इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको एटॉमिक इंस्ट्रक्शंस कहते हैं, और इनकी फिर 3 टाइप्स हैं इन एटॉमिक इंस्ट्रक्शंस की. ठीक है, एक को टेस्ट एंड सेट कहते हैं, एक को स्वैप कहते हैं, एक को कंपेयर एंड स्वैप कहते हैं. तो ये 3 स्पेशल टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं. ठीक है, ये इंस्ट्रक्शंस आपके हार्डवेयर लेवल पे हैं, ये याद रखें. यानी ये इसके लिए आपको स्पेसिफिकली प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. ये आपको हार्डवेयर फैसिलिटी देता है, आपको हार्डवेयर सपोर्ट देता है कि आपके पास कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं. याद रखें कि जब हम कहते हैं इंस्ट्रक्शंस, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इंस्ट्रक्शंस, तो इसका यूजुअली मतलब होता है कि आप असेंबली लैंग्वेज में कोई चीज़, कोई एग्जांपल की बात कर रहे हैं, किसी चीज़ की बात कर रहे हैं. इंस्ट्रक्शंस का मतलब ये होता है. फॉर एग्जांपल हम कहें लोड या स्टोर या जंप, ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं. ठीक है, C++ में या जावा में या पाइथन में जो हायर लेवल लैंग्वेजेस हैं, उसमें हम ये नहीं कहते कि हम इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हैं. उसमें हम ये कहते हैं कि हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं, या हम कोई फॉर एग्जांपल कंडीशंस लिख रहे हैं, या मॉड्यूल्स लिख रहे हैं, या सब रूटीन्स लिख रहे हैं. उसमें हम ये कहेंगे. और इंस्ट्रक्शंस यूजुअली मीन्स के हम यानी हार्डवेयर लेवल पर कोई बात कर रहे हैं, किसी लो लेवल लैंग्वेज में हम ये बात कर रहे हैं. इंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है. तो हम जब कहें कि स्पेशल मशीन इंस्ट्रक्शंस हैं, तो दिस मीन्स कि कुछ किसी लोअर लेवल लैंग्वेज की बात हो रही है. ठीक है, ये सिर्फ आपके समझाने के लिए था. अच्छा, इसमें पहली चीज़ जो है वो इसको एटॉमिक इंस्ट्रक्शंस कहते हैं और दूसरे को प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस कहते हैं. ये 2 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं. एटॉमिक इंस्ट्रक्शंस वो हैं कि जिसमें आप 2 या 2 से ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस को कंबाइन कर लें और फिर आप उसको रन करें एज एन अनइंटरप्टेबल यूनिट. क्या मतलब, इसको मैं आपको थोड़ा सा विजुअली समझा दूँ. फ़र्ज़ कर लें मेरे पास एक स्टेटमेंट है, ये एक इंस्ट्रक्शन है और ये दूसरा इंस्ट्रक्शन है. तो हम इन दोनों को ऐसे कंबाइन कर लेंगे. एटॉमिक का मतलब ये होता है कि हम 2 चीज़ों को कंबाइन कर लें या 3 चीज़ों को कंबाइन कर लें. कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड एटॉमिक इंस्ट्रक्शंस. तो ये 2 इंस्ट्रक्शंस या 2 से ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस को हम कंबाइन कर रहे हैं, तो इसको फिर हम एटॉमिक कहेंगे कि ये एक एटॉमिक है. एटॉमिक मतलब इसके अंदर मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस अभी एम्बेडेड हैं. तो हम फिर ये एक एटॉमिक इंस्ट्रक्शन रन करेंगे, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जब ये रन हो रहा होगा या ये रन हो रहा होगा, तो ये आपके प्रोसेसर को ये पूरा नज़र आएगा कि ये एक ही प्रोसेस है. ठीक है, तो इस वजह से इट कैन बी रन एज एन अनइंटरप्टेबल यूनिट. ये जो 2 प्रोसेसेस रन होंगी, ये दोनों इंटरप्ट नहीं हो सकेंगी. ठीक है, दीज इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट एज वन अनइंटरप्टेबल यूनिट, यानी ये इंटरप्टेबल यूनिट्स नहीं होंगे. मोर प्रिसाइसली, व्हेन सच an instruction runs, जब ये instructions run हो रहे हों, all other instructions being executed in various stages by the CPU will be stopped and perhaps reissued at a later stage. इसका क्या मतलब है कि जब भी atomic instructions run हो रहे हों, तो बाकी के सारे instructions जो हैं वो stop हो जाएंगे, वो run नहीं होंगे. जब तक ये atomic instructions, ये जो पूरा यूनिट है, इसके अंदर 2 हैं, 4 है, 6 हैं, जितने भी इंस्ट्रक्शंस इसमें रन हो रहे हों, तो आपके बाकी के सारे कंप्यूटर जो है वो खामोश होकर इसको सुन रहे होगा. जब ये कंप्लीट हो जाएंगे, तो फिर इसके बाद आपका जो सारे इंस्ट्रक्शंस हैं वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगे. इन अदर वर्ड्स, जब ये रन हो रहा हो ये एटॉमिक इंस्ट्रक्शन, तो बाकी के सारे इंस्ट्रक्शंस जितने भी हैं, दे विल बी इन द स्लीप स्टेट और वेटिंग स्टेट. वो वेटिंग स्टेट में होंगे until this instruction is finished. तो ये भी इतनी अच्छी बात नहीं है कि आपके 2 या 3 या 4 या 5 इंस्ट्रक्शंस रन हो रहे हों और हज़ारों इंस्ट्रक्शंस वेट कर रहे हों. किनका? इनका, एटॉमिक इंस्ट्रक्शंस का, ताकि आपके पास सिंक्रोनाइजेशन का कोई एरर ना हो. देखें, फ़र्ज़ कर लें 5 बंदों का झगड़ा है
اور آپ دو کو کمبائن کر لیں, ان سے کہیں کہ چلو آپ صلح کر لو, تو باقی کے 3 پھر خاموش رہیں گے. فرض کر لیں 50 بندوں کے بیچ میں کمپٹیشن ہے اور آپ نے صلح کرنی ہے, تو آپ پہلے 2 کو اٹھا کر ان کی صلح کرائیں گے, تو باقی کے 48 بندے بیٹھے رہیں گے. تو دس از ناٹ اے ویری گڈ سولوشن. ٹھیک ہے, اگر آپ اٹامک انسٹرکشنز میں ملٹیپل انسٹرکشنز کو کمبائن کر کے ان کو ایز این ان انٹرپٹیبل یونٹ رن کرا رہے ہیں, تو یہ تو ٹھیک ہے, چلو ان دونوں کے لیے تو یہ ٹھیک ہے کہ 2 یا 2 سے زیادہ انسٹرکشنز اٹامکلی رن ہو رہی ہیں, لیکن باقی کے سارے انسٹرکشنز بالکل چپ چاپ رہیں گے. they will be waiting for the atomic instruction to complete its execution. اس وجہ سے یہ اتنا زیادہ اچھا سولوشن نہیں ہے, لیکن still it exists, یہ آپ کر سکتے ہیں. Thus if 2 such instructions are issued at the same time, اگر آپ کے پاس 2 atomic instructions اکٹھی رن ہو جائے ملٹیپل سی پی یوز پہ, تو بھی وہ سیکوینشلی رن ہوں گی. اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس لیٹ سپوز ایک انسٹرکشن, ایک ایٹامک یونٹ یہ ہے اور ایک ایٹامک یونٹ یہ ہے, 2 ایٹامک یونٹس ہیں. یہ آپ کے پاس ایک سی پی یو 1 ہے, ٹھیک ہے, اینڈ لیٹ سپوز دس از سی پی یو 2, ٹھیک ہے, یہ سی پی یو 2 ہے, اور یہ ایک ایٹامک انسٹرکشن ہے. ان ادر ورڈز اس کے اندر 2 یا 2 سے زیادہ انسٹرکشنز موجود ہیں, 2 یا 2 سے زیادہ پروسیسز موجود ہیں, اور اس میں بھی 2 یا 2 سے زیادہ پروسیسز موجود ہیں. دے آر بوتھ ایٹامک انسٹرکشنز. میں ادھر لکھ دیتا ہوں یہ ایٹامک انسٹرکشنز ہیں. اے آئی لکھ رہا ہوں, لیکن اے آئی وہ والا اے آئی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نہیں ہے. چلیں, اب یہ ایٹامک انسٹرکشنز ہیں. تو جب یہ ایٹامک انسٹرکشنز ہیں, تو اگر آپ اس کو ان دونوں کو ٹائم 0 پہ رن کریں گے, ان ادر ورڈز یہ دونوں ایک ہی وقت میں رن ہوئی ہیں, آپ کے پاس ملٹیپل پروسیسرز ہیں, آپ کے پاس ملٹیپل انسٹرکشنز ہیں, تو یہ دونوں ٹائم 0 پہ رن ہو سکتی ہیں. ان ادر ورڈز یہ دونوں انسٹرکشنز ریڈی کیو میں ایٹ دا سیم ٹائم آئی ہیں. تو اب کیا ہوگا؟ اب آپ کا شیڈیولر جو ہے, یا آپ کا جو پروسیسر ہے, یا آپ کا جو سی پی یو ہے, وہ ہے آپریٹنگ سسٹم ہے, وہ اس کو سیکوینس میں لائے گا. ان ادر ورڈز یہ ایسے سیکوینس کریٹ کرے گا کہ یہ جی ایٹامک انسٹرکشن 1 ہے اور یہ ایٹامک انسٹرکشن 2 ہے. وجہ یہ ہے کہ جب ان کو آپ پیرالل میں رن کریں گے, اس کو بھی رن کریں گے, اس کو بھی رن کریں گے, تو ان میں پھر بھی سنکرونائزیشن کا پرابلم آ سکتا ہے. لیکن ایٹامک انسٹرکشن اگر ایک وقت میں بھی آئیں, ایک وقت میں, تو بھی آپ اس کو سیکوینشلی رن کریں گے, ان کو آپ پیرالل میں رن نہیں کر سکتے. بس اس بات کا مطلب یہ ہے آسان الفاظ میں. ٹھیک ہے, اگر 2 یا 2 سے زیادہ انسٹرکشنز ملٹیپل سی پی یوز پہ بھی رن کرنا چاہیں, تو وہ سیکوینشلی رن ہوں گی, ایک دوسرے کے بعد رن ہوں گی. یہ پیرالل میں کبھی رن نہیں ہو سکتی, کیونکہ پھر بھی وہی مسئلہ بن سکتا ہے جو سنکرونائزیشن والا ہے. اب اس کو ایک دفعہ دوبارہ پڑھ لیں. Thus if 2 such instructions, کون سے انسٹرکشنز؟ ایٹامک انسٹرکشنز. اگر آپ کے پاس 2 ایٹامک انسٹرکشنز اکٹھی رن ہو رہی ہیں اور ایشوڈ ایٹ دا سیم ٹائم, یا اگر ایک ہی وقت میں رن ہو رہی ہیں, ایون دو آن ڈفرنٹ سی پی یوز, اگر آپ کے پاس ڈفرنٹ سی پی یوز بھی اویلیبل ہیں, دے ول بی ایگزیکیوٹیڈ سیکوینشلی. یہ سیکوینس میں ایگزیکیوٹ ہوں گی, یہ پیرالل میں کبھی ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اگر یہ سیکوینس میں آپ ایگزیکیوٹ کرنا چاہیں, تو پھر آپ یا یہ سی پی یو 1 سے کرائیں گے, یا یہ سی پی یو 2 سے کرائیں گے. ان ادر ورڈز اگر آپ سی پی یو 1 سے کرا رہے ہیں, تو سی پی یو 2 بالکل فارغ بیٹھا ہوگا, اس کا کوئی کام نہیں ہوگا. تو آپ سی پی یو 2 کے ریسورسز کو ویسٹ کر رہے ہیں. یہ دو پروسیسرز لگائے ہی اسی لیے گئے ہیں کہ آپ اس میں پیرالل ایگزیکیوشن کرائیں. لیکن ایٹامک انسٹرکشن یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو پیرالل میں ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ اس میں سنکرونائزیشن کا پرابلم آ سکتا ہے. تو دیٹس وائی you will have to waste one whole resource. آپ نے ایک سی پی یو کے ریسورس کو کمپلیٹلی ویسٹ کیا, آپ نے صرف سی پی یو 1 استعمال کر رہے ہیں اور باقی نہیں ہو رہا, کیونکہ اس کو سیکوینشلی رن ہونا ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے اسپیشل مشین انسٹرکشنز میں کہ آپ ایٹامک انسٹرکشنز استعمال کریں, اور اس میں میں نے آپ کی اس کو خامیاں بھی بتائیں اور اس کو فوائد بھی بتائیں. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا ہے کہ ہم پریویلیجڈ انسٹرکشن رن کریں. These instructions are in general privileged, meaning they can only execute in supervised or kernel mode. آپ کے پاس کچھ کرنلز ایسے ہیں کہ جو کہ پریویلیجڈ وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں, پریویلیجڈ انسٹرکشنز ایکسیپٹ کرتے ہیں, یعنی آپ کے جو بھی انسٹرکشنز رن ہوں گے وہ کرنل موڈ میں ہوں گے. اور آپ کو شاید یاد ہو کہ کرنل موڈ میں اگر کوئی چیز چلی جائے تو اس کو پھر انٹرپٹ نہیں کیا جا سکتا. وہ کرنل موڈ از اے ویری پاورفل موڈ. تو اس وجہ سے اگر کوئی آپ نے سنکرونائزیشن کرنی ہو, تو آپ اپنے انسٹرکشنز کو کرنل موڈ میں لے جائیں,
تو آپ اس کو پھر نارمل یوزر لیول پروسیسز ڈسٹرب نہیں کر سکیں گے. تو دس از اے ویری شارٹ ٹیکنیک جس میں آپ اپنے پروسیس کو سنکرونائزیشن اچیو کرا سکتے ہیں یوزنگ پریویلیج انسٹرکشنز. اچھا پریویلیج میں پھر 3 ٹائپس ہیں. ایک کو ٹیسٹ سیٹ انسٹرکشنز کہتے ہیں اور 2 ادھر پھر نہیں لکھی گئی. ٹھیک ہے, وہ اگر آپ پھر یہاں آ جائیں, میں نے جو لنک بتائی تھی آپ کو, اگر یہاں پہ آ جائے تو آپ کو یہاں ٹیسٹ سیٹ انسٹرکشنز ملیں گی. یہ سنکرونائزیشن ہارڈ ویئر کی بھی ڈیٹیلز یہاں پہ ہے. اس کی ٹیسٹ سیٹ انسٹرکشنز کی یہ ایک ایگزامپل یہاں دی گئی ہے اور سواپ اینڈ کمپیئر کی بھی ایگزامپل یہاں دی گئی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ 2 ایگزامپلز یہاں موجود ہیں. اتنی زیادہ ڈیٹیل سے اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اٹ نیڈز اے لٹل نالج اباؤٹ دا پوائنٹرز. اس میں یہ پوائنٹرز استعمال ہوتے ہیں C++ والے, اور اس میں کچھ اور بھی ڈیٹیلز ہیں جو کہ فی الحال اس سٹیج پر اتنی ضروری نہیں ہے. اگین اگر آپ اس الگوریتم کو دیکھنا چاہتے ہیں تو بے شک پڑھ لیں, کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن آئی ایم گوئنگ ٹو اسکپ دس. صرف اتنا ذہن میں لے آئیں کہ آپ کے پاس 3 ٹائپس آف پریویلیجڈ انسٹرکشن ہیں. ایک آپ کے پاس, ایک کو ہم ٹیسٹ سیٹ کہتے ہیں, ایک کو 3 یہاں لکھے ہوئے ہیں, ایک کو سواپ کہتے ہیں, اور تیسرے کو کمپیئر اینڈ سواپ کہتے ہیں. تو یہ 3 پریویلیجڈ انسٹرکشنز موجود ہیں. اس کو پھر ڈیٹیل سے اتنی زیادہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اسٹل وی کین لک اٹ اف یو وانٹ ٹو. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو بے شک دیکھ لیں, لیکن یہاں پر اس میں صرف اس ٹیسٹ اور سیٹ انسٹرکشن کو بتایا گیا ہے. اتنی ڈیٹیل سے نہیں ہے, بلکہ انکمپلیٹ ہے, کیونکہ نہ اس سلائیڈ کی یا یہ اس پروگرام کی ڈیٹیل ہے, نہ اس سیکشن کی ڈیٹیل ہے. تو اس کو بے شک آپ سکپ کر لیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن صرف اتنا پتہ ہو. میرے اس سلائیڈ سے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کے پاس ہارڈ ویئر سپورٹ میں سنکرونائزیشن میں کیا کیا ہو سکتا ہے, تو آپ کا پہلا جواب یہ ہونا چاہیے کہ پہلا کام ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے انٹرپٹس کو ڈسیبل کر لیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا میوچول ایکسکلوژن ہوگا, لیکن اس میں پرابلم یہ ہے کہ سارے پھر خاموش رہیں گے. دوسرا کام یہ ہو سکتا ہے کہ ہم مشین انسٹرکشنز رن کریں. کون سے مشین انسٹرکشنز ہیں؟ آپ کے پاس پریویلیجڈ مشین انسٹرکشنز ہیں اور ایٹامک انسٹرکشنز ہیں. ٹھیک ہے, تو ایٹامک انسٹرکشن میں نے ڈیٹیل سے بتایا کہ ایٹامک انسٹرکشنز کیا ہے, اور ہمارے پاس پریویلیجڈ انسٹرکشنز بھی موجود ہیں. پریویلیجڈ انسٹرکشنز کون سے ہیں؟ جو کہ کرنل لیول پر رن ہوتے ہیں, اور اس میں ایک ٹیسٹ اینڈ سیٹ انسٹرکشن ہے, ایک سواپ ہے, اور ایک کمپیئر اینڈ سواپ ہے. پھر اس کی ڈیٹیل آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا, ان سب میں پرابلم ہے, یعنی پرابلمز وتھ سافٹ ویئر اینڈ ہارڈ ویئر سولوشن. جتنے سولوشنز ابھی ہم نے پڑھے ہیں, چاہے وہ پیٹرسنز الگوریتم ہو, یا چاہے وہ انٹرپٹ ڈسیبل کرنا ہو, یا چاہے وہ مشین لیول انسٹرکشنز ہوں, ایٹامک انسٹرکشنز ہوں, پریویلیج انسٹرکشنز ہوں, ان سب میں ایک کامن پرابلمز ہیں. اور وہ کامن پرابلم یہ ہے, یہ 4 پوائنٹس جو ہیں, دیز آر ویری امپورٹنٹ. نمبر 1 از آل آف دوز سولوشنز یوز بیزی ویٹنگ. کیا مطلب؟ بیزی ویٹنگ کہتے ہیں کہ آپ کے پروسیسز یا کوئی ریسورسز ویٹ کر رہے ہوں بغیر کوئی کام کیے. بیزی ویٹنگ کا کیا مطلب ہے؟ یہاں لکھا ہوا ہے. بیزی ویٹنگ مینز a process waits by executing a tight loop to check the status value of a variable. اب اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو میں کل کی والی ایگزامپل پہ لے جاتا ہوں, تاکہ آپ کو اس ایک پوائنٹ کی کلیئرلی سمجھ آ جائے. یہ بیزی ویٹنگ بڑا ضروری ہے. دیکھیں, ہم نے یہاں کیا پڑھا تھا؟ یہاں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر آپ کے پاس یہ لوپ یہ جو یہاں لکھا ہوا ہے یہ فالس ہو جائے تو ہم کریٹیکل سیکشن کے اندر جا کر رن ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے. لیکن اگر یہ اس وقت میں کریٹیکل سیکشن کے اندر جانا چاہے تو یہ نہیں جا سکے گا, اور یہ یہیں پہ اس ہی لائن پہ ویٹ کرتا رہے گا. یعنی یہ یہیں پہ ویٹ کرے گا یہ جو پروسیس 1 ہے, اور یہ تب تک ویٹ کرے گا جب تک یہ کنڈیشن فالس نہ ہو جائے. اور یہ کنڈیشن کب فالس ہوتی ہے؟ جب آپ کا یہ والا پروسیس اپنے کریٹیکل سیکشن سے باہر آ جائے. تو اس میں پرابلم یہ ہے کہ جب تک آپ کا پروسیس 0 کریٹیکل سیکشن کے اندر ہے تو پروسیس 1 باہر اب ادھر ویٹ ہی کرتا رہے گا اور یہ کچھ بھی نہیں کرے گا. اور یہ ویٹ کس کا کر رہا ہے؟ یہ صرف اس ایک ویریبل کے چینج ہونے کا کر رہا ہے, کہ جب یہ ویریبل اس کا سٹیٹس چینج ہو جائے, یہ کنڈیشن میرے لیے فالس ہو جائے, تو پھر میں کریٹیکل سیکشن کے اندر جاؤں گا. ان ادر ورڈز یہ کچھ بھی نہیں کر رہا, یہ بیزی ہے. بیزی کس لیے بیزی ہے؟ یہ اس لائن کو بار بار ایگزیکیوٹ کر رہا ہے. کب تک یہ بار بار اس لائن کو ایگزیکیوٹ کرتا رہے گا؟ جب تک یہ اپنے کریٹیکل سیکشن سے باہر نہ آ جائے. تو اس قسم کے سچویشن کو ہم بیزی ویٹنگ کہتے ہیں,
क्या आपका एक प्रोसेस तो अपने क्रिटिकल सेक्शन के अंदर होकर काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शंस को रन कर रहा है, काफ़ी सारे काम कर रहा है, लेकिन ये जो प्रोसेस 1 है इट इज़ एक्चुअली वेटिंग फॉर प्रोसेस 0, और वेट में ये क्या कर रहा है, इस वाइल लूप को, इस स्टेटमेंट को बार 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 एग्जीक्यूट कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा। तो इसने प्रोसेसर से ऐसे ही बगैर किसी वजह के ये इंस्ट्रक्शंस ये बार 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 रन कर रहा है ताकि ये चेक कर सके कि इसका स्टेटस चेंज तो नहीं हुआ। जो ही ये अपना स्टेटस चेंज करेगा फिर ये क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला जाएगा। तो इसने प्रोसेसर का ऐसे ही दिमाग ख़राब किया हुआ है, सिंपल सी बात है। तो इस किस्म की चीज़ को बिजी वेटिंग कहते हैं कि आपका एक प्रोसेस कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन को बार बार एग्जीक्यूट कर रहा है, एंड इट इज़ वेटिंग फॉर अ वेरिएबल टू चेंज इट्स स्टेटस। बस ये और कुछ नहीं कर रहा, ये वेट कर रहा है कि इस वेरिएबल का स्टेटस चेंज होता कि ये फिर क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाए। तो ये प्रोसेसर के रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहा है। समझ आ रही है? तो अगर आपके पास सोल्यूशन हार्डवेयर बेस्ड हो या सॉफ्टवेयर बेस्ड हो, उसमें बिजी वेटिंग है, एंड दिस इज़ अ वेरी क्रूअल थिंग कि आप प्रोसेसर से एक ही लाइन बार बार एग्जीक्यूट करा रहे हैं विदाउट डूइंग एनीथिंग प्रोडक्टिव। ठीक है, इसको अब दोबारा पढ़ें। Busy waiting means a process waits by executing a tight loop to check the status value of a variable. क्या करता है, आपका जो एक प्रोसेस है वो वेट करता है, एग्जीक्यूशन, वो उसकी एग्जीक्यूशन एक लूप के अंदर बंदी होती है, वो एक टाइट लूप के अंदर बंदी होती है, और वो करता क्या है, इट चेक्स द स्टेटस और वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ये सिर्फ ये करता है कि एक वेरिएबल के स्टेटस को चेक करे, तब तक चेक करे जब तक वो चेंज ना हो। तो अब इसमें नुकसान क्या है, बिजी वेटिंग में बी नीडेड ऑन मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। बिजी वेटिंग कभी कभी अच्छी चीज़ भी होती है अगर आप शेड्यूलिंग करना चाहें मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में, लेकिन हाउएवर इट वेस्ट सीपीयू साइकिल्स, आप सीपीयू के साइकिल्स को वेस्ट कर रहे हैं दैट सम अदर प्रोसेसेस में यूज प्रोडक्टिवली। अब देखें, ये इस लाइन को इन्फिनिटली एग्जीक्यूट कर रहा है। लेट्स सपोज इसके क्रिटिकल सेक्शन के अंदर 1000 इंस्ट्रक्शंस हैं, तो ये तो एग्जीक्यूट होता रहेगा, ये तो 1000 इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन ये 1000 सेकंड्स के लिए ये एक लाइन बार बार प्रोसेसर से एग्जीक्यूट कराएगा। ये एक लाइन 1000 दफ़ा, जब तक ये बाहर ना आया हो तो ये 1000 दफ़ा ऐसे ही रन होगा। तो जो टाइम इस लूप के रन होने में रन हो रहा है, इस लूप के बार बार एग्जीक्यूट होने में लग रहा है, वो कोई और प्रोसेस बड़ी प्रोडक्टिवली आसानी से किसी और प्रोसेस को अगर हम दे दें तो उसके साथ 100 सेकंड्स बच जाएंगे, बजाय ये कि ये 100 सेकंड्स तक ये सिर्फ एक ही लाइन एग्जीक्यूट करता रहे। आई होप इसकी समझ आई होगी कि हम सीपीयू का टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे। अगर ये प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में 100 सेकंड्स गुजारना चाह रहा है तो ये नहीं होना चाहिए कि ये फिर 100 सेकंड्स तक ये सिर्फ एक ही लाइन बार बार प्रोसेसर से एग्जीक्यूट कराए और प्रोसेसर को बिजी रखे बगैर किसी वजह की। ये 100 इंस्ट्रक्शंस जब तक ये क्रिटिकल सेक्शन से बाहर ना आया हो, ये 100 सेकंड्स हम किसी दूसरे P3 को या P4 को दे सकते हैं कि वो अपनी किसी प्रोडक्टिव काम में इस्तेमाल करे, बजाय ये कि ये एक ही लूप चलाता रहे। आई होप इसकी समझ आई होगी। अच्छा, इवन दो सम पर्सनल लोअर एंड सिस्टम्स में अलाउ यूजर्स टू यूज सम एटॉमिक इंस्ट्रक्शंस। बाद सिस्टम्स में जो कि पर्सनल सिस्टम्स हों या लोअर एंड सिस्टम्स हों, ये लोअर एंड मतलब जो कि इतने पावरफुल ना हो, में अलाउ, वो शायद अलाउ करे एटॉमिक इंस्ट्रक्शंस को, अनलेस द सिस्टम इज लाइटली लोडेड, जब तक कि सिस्टम पे इतना ज़्यादा लोड ना आया हो। सीपीयू एंड सिस्टम परफॉर्मेंस कैन बी लो। अगर आप एटॉमिक इंस्ट्रक्शंस इस्तेमाल करेंगे ना तो आपका जो पूरा सिस्टम परफॉर्मेंस है वो लो होगी। ऑल्दो द प्रोग्रामर में थिंक हिज हर सिस्टम लुक्स मोर एफिशिएंट। आपके प्रोग्रामर को ये नज़र ऐसे आएगा कि आपके इंस्ट्रक्शंस बड़े तेज़ रन हो रहे हैं, हालांकि जब आप एटॉमिक इंस्ट्रक्शंस इस्तेमाल करते हैं या प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करते हैं, इट इज़ अ लॉट स्लोअर, इसकी परफॉर्मेंस इंतहाई स्लो होती है। ठीक है, तो इस पूरे सिस्टम का मतलब ये है कि जो सॉल्यूशंस हमने अभी तक प्रोवाइड किए हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशंस हैं या चाहे वो हार्डवेयर बेस्ड सॉल्यूशंस हैं, उन सब में ये सबसे बड़ा मसला है, बिजी वेटिंग। ये जब तक होगी तो आपका सिस्टम परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होगी। और दूसरा कि अगर आप एटॉमिक इंस्ट्रक्शंस की साइड पे जाएंगे या प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन की साइड पे जाएंगे तो आपकी सिस्टम परफॉर्मेंस लो होगी, इतनी बेहतर नहीं होगी। सो दैट्स व्हाई वी नीड अ बेटर सोल्यूशन। वी नीड अ बेटर सोल्यूशन, हमारे पास अच्छा सोल्यूशन होना चाहिए। तो अच्छे सोल्यूशन के लिए फिर मैंने आपको असाइनमेंट दी है, वो तो आप करेंगे। अच्छा सोल्यूशन ये है कि आप म्यूटेक्सेस यूज़ करें, आप फॉर एग्जांपल म्यूटेक्स लॉक्स आप यूज़ करें, सेमाफोर्स यूज़ करें, मॉनिटर्स यूज़ करें,
ڈیڈ لاک اوائڈنس وغیرہ کے لیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پھر آپ اس میں پھر اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں کہ ڈائننگ فلاسفر پرابلم ہے, پروڈیوسر کنزیومر ریڈر رائٹر پرابلم ہے, اس کو پھر پریکٹیکلی سمجھایا گیا ہے کہ کس طرح سے یہ کام کرتا ہے. پھر اس کے بعد مانیٹرز ہیں کہ مانیٹرز کس طرح سے کام کرتے ہیں, اور یہ سارا یاد رکھیں صرف اس لیے ہے کہ آپ کے سنکرونائزیشن انیبل ہو جائے وداؤٹ افیکٹنگ دا پرفارمنس آف دا سسٹم اور انکلوڈنگ بزی ویٹنگ. ٹھیک ہے, تو یہ چیپٹر دس از اے لاٹ کمپلیکیٹڈ. اگر آپ دیکھ رہے ہوں تو یہ کافی لمبا چیپٹر ہے. یہ یوزولی بی ایس لیول پر ایسے کہہ لیں کہ اس کے صرف سرسری سب کرا دیتے ہیں لیکن پورا نہیں کراتے. لیکن میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ اگر میں پورا کرا لوں تو زیادہ بہتر ہوگا. لیکن اگین آپ کی شاید اتنی وہ نہ ہو, انٹرسٹ نہ ہو, لیکن اسٹل دس از ویری امپورٹنٹ کہ آپ یہ اس کرسر کو ذرا غور سے دیکھیں. یہ ہم نے یہاں سے لے کر صرف یہاں تک پڑھا ہے, اور آپ امیجن کریں کہ یہ اتنا سارا ابھی رہتا ہے. تو اس چیپٹر کے ساتھ میں نے وہ والا جسٹس نہیں کیا جو کہ اس کے ساتھ کرنا چاہیے تھا. اور اس کی مین وجہ دیکھیں, اس میں صرف ہم نے یہ ایک چھوٹا سا پیٹرسن سولوشن پڑھا, باقی ہم نے اس میں کوئی خاص نہیں پڑھا. اور اس کی مین ریزن یہ ہے کہ اس میں پروگرامنگ کی تھوڑی سی زیادہ نالج چاہیے اور سسٹم کی اوور آل نالج زیادہ چاہیے, اور ٹائم کی کمی بھی ہے. اس کی وجہ سے ہم اتنا پورا اس کو نہیں کر سکتے. لیکن اسٹل دس از ایکسٹریملی امپورٹنٹ کہ آپ یہ پورا چیپٹر پڑھیں, اور جب آپ انٹرویوز وغیرہ میں جائیں تو یو ول ہیو اے ویری کلیئر ایڈوانٹیج اور ادر کینڈیڈیٹس کے جو کہ جنہوں نے یہ نہیں پڑھا ہوگا یہ پورا. تو بعد میں جتنے بھی آپ کو اگر موقع ملے تو اس چیپٹر کو پرٹیکولرلی ڈیٹیل سے پڑھ لیں. اس چیپٹر کو ہم یہیں پہ ابھی کنکلوڈ کر رہے ہیں. اس پورے چیپٹر کا اوور ویو بتانے کا مقصد میرا یہ تھا کہ یہ نہ سمجھیں کہ آپ پروسیس سنکرونائزیشن سے نکل آئے ہیں اور وہ چیپٹر ختم ہو گیا ہے. دیر از اے لاٹ مور ٹو دس چیپٹر دین وٹ وی ہیو کورڈ. تو کوشش کریں کہ جب آپ ٹھیک ہے پیپر میں فار ایگزامپل وہی تک انکلوڈ ہوگا جتنا ہم نے پڑھا ہے یا جتنا میں نے آپ کو دیا ہے ایز این اسائنمنٹ, لیکن اسٹل دیر از اے لاٹ مور ان دس چیپٹر کہ جس میں آپ کافی سارا اور بھی کچھ پڑھ سکتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ آپ کو اس چیپٹر کی سمجھ آئی ہوگی, ایٹ لیسٹ بیسک انڈرسٹینڈنگ آپ کی ڈیولپ ہو گئی ہوگی کہ پروسیس سنکرونائزیشن کیا ہے اور یہ کس طرح سے اچیو ہوتی ہے یوزنگ سافٹ ویئر اور یوزنگ ہارڈ ویئر. اور اس کی کافی ساری اور بھی ڈیٹیلز آگے آئیں اس چیپٹر میں ہے, تو آئی ہوپ وہ پھر آپ پڑھیں گے. نیکسٹ انشاءاللہ ہم پھر چیپٹر 7 سٹارٹ کریں گے, ڈیڈ لاکس. اینڈ دس از ایکسٹریملی امپورٹنٹ کہ ڈیڈ لاکس ہم پڑھیں کہ یہ کیا ہے, اور کوشش کریں گے کہ تھوڑی سی میموری مینجمنٹ بھی پڑھ لیں. تو ان دونوں چیپٹرز میں سے میں بالکل سلیکٹیو چیزیں کراؤں گا, ٹھیک ہے, کیونکہ ٹائم کم ہے, آپ کی ایگزامز قریب آ رہے ہیں. تو یہ دونوں چیپٹرز یعنی آپ کا جو پیپر ہے وہ میموری مینجمنٹ تک ہوگا اتنا جتنا ہم نے پڑھا ہے چیپٹر 1 سے لے کے. تو آئی ہوپ اس میں کچھ چیزیں آپ کور کریں گے, کچھ میں کور کروں گا. اور بیسک جو مقصد ہے میرا وہ یہ ہے کہ آپ کو میں اس سبجیکٹ سے آپ کچھ سیکھ لیں. پاس فیل ہونا, آپ کے مارکس نہ لینا یہ اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے, ٹھیک ہے. آئی نیڈ یو ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ چیپٹر یہ پورا سبجیکٹ انتہائی امپورٹنٹ ہے. آئی ہوپ کہ اس کا آپ کو اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو آپ آگے جا کر کافی ساری چیزوں کو اچھی طرح سے سمجھیں گے. تو انشاءاللہ پھر ہم کل چیپٹر 7 سٹارٹ کریں گے اور اس میں سے کچھ سلیکٹیو ٹاپکس پڑھیں گے, اور اس کے بعد پھر میموری مینجمنٹ میں سے کچھ سلیکٹیو ٹاپکس پڑھیں گے. تو آئی ہوپ اس تک انشاءاللہ آپ کا سیمسٹر اینڈ ہو چکا ہوگا. چلیے, تھینک یو, اللہ حافظ.